خصوصا علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان فی من قبلکم محدثون فإن یکن من امتی احد فهو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی. یہ مسلمان ہو گئے اور پورے مکہ کے جرنیل تھے، اور پٹائی کی اس دن جس دن مسلمان ہوئے بدبخت ابو جہل کی پٹائی کر کے مسلمان ہوئے. تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو ابو جہل کو خطرہ پڑ گیا کہ مکہ ہاتھ سے گیا، تو اس نے پھر اعلان کیا کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے تو اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. ترغیب دی. سامنے اتفاق سے حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ترغیب دینے کے بعد نام لے کر کہتا ہے عمر تیری جوانی کب کام آئے گی؟ تیرے ہوتے ہوئے ہم بندہ تلاش کرتے پھریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. یہ رشتے میں حضرت عمر کا رشتہ دار لگتا تھا. چاچا جی آپ حکم کریں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بندہ مارنا ہے. تلوار اٹھائی، چل پڑے. نعیم ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں اتفاق سے مل گئے. عمر خیر ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، بڑے غصے میں اس بے دین کا سر کاٹنے جا رہا ہوں جس نے فتنہ ڈال رکھا ہے، گھر گھر میں لڑائی ڈلوا رکھی ہے. وہ تجھے کیا کہتا ہے؟ تمہیں کوئی جبر کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، کوئی مان لے مان لے، نہ مانے نہ مانے، کوئی زور تو نہیں تھا اس کا. اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو بھی اسی کے دین کا ہو گیا، پہلے تو اسے تو نمٹ لو پھر ادھر جاؤں گا. حضرت عمر کہنے لگے. تو وہ انہوں نے کہا مجھ سے بعد میں نمٹنا، پہلے اپنے گھر سے نمٹ لے. کیا مطلب گھر سے نمٹ لوں؟ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکی ہے، اور تیرا بہنوئی سعید بن زید، اشرف بشرہ میں نام ہے سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی لگتے تھے. وہ مسلمان ہو چکے ہیں، میرے گھر میں اسلام آ چکا ہے. ہاں جا کے پتہ کر. وہ ادھر کا راستہ بھول گئے، غصے میں بہنوئی اور بہن کے گھر میں چل پڑے. اتفاق کی بات عین اسی ٹائم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بیٹھے ان کے گھر میں قرآن پاک پڑھا رہے تھے. باہر آوازیں آ رہی تھی، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی لیکن آوازیں تو آ رہی تھی. آواز سن لی، قرآن پڑھا جا رہا ہے. زور زور سے مارے پاؤں، کھولو دروازہ، کیا کر رہے ہو؟ سمجھ گئے حضرت عمر آ گئے. تو انہوں نے فوراً قاری صاحب کو چھپایا. آپ چھپ جائیں، ہم نمٹ لیں گے، آپ کو مار دیں گے. کیا کر رہے تھے؟ گھر میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آوازیں نہیں آ رہی تھی، مجھے کوئی رپورٹیں نہیں پہنچی. بہنوئی کو مارنا شروع کر دی. اتنا مارا کہ لو لوہان کر دی. بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کو بھی شروع ہو گئے، اس کا بھی لو کو بہا دیا. تو بہن نے ایک جملہ کہا، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے نا، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. اگر تو کفر پر اتنا پکا ہے تو کیا خیال ہم تیرے کہنے سے ایمان چھوڑ دیں گے؟ یہ بھول جا عمر، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. بہن تھی، خیر ظلم کر کے آدمی کا غصہ اتر جاتا ہے. جب بہن کا بہتا ہوا لہو دیکھا تو عمر کا دل نرم ہو گیا. کہنے لگے اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کتاب جو پڑھ رہے تھے. ٹھنڈا ہوا معاملہ. بہن کہنے لگی نہیں، تو اس قابل نہیں ہے، ناپاک ہے، پہلے جا غسل کرا پھر دکھائیں گے. حضرت عمر گئے، غسل کرائے، قرآن پاک کھولا،
سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، وہ جب سامنے آئیں اور آج فکر کے ساتھ غور کے ساتھ قرآن پڑھا تو دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی، آنسو آنے شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پھر مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں بھی کلمہ پڑھتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جو قاری صاحب چھپے ہوئے تھے نا حضرت خباب، فوراً دوڑ کے باہر ہے، عمر تجھے مبارک ہو، عمر مبارک ہو۔ ہاں کس چیز کی؟ کہا پچھلی رات بیت اللہ کے پاس میں بھی موجود تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ 2 بندے ہیں مکے میں، جو تجھے پسند ہے مجھے ایک دے دے، یا عمر دے دے یا عمر بن ہشام ابو جہل دے دے۔ اللہ نے وہ تو قبول نہیں کیا، تجھے قبول فرما لیا، تجھے مبارک۔ کہا مجھے لے چلو۔ قاری صاحب آگے آگے، حضرت عمر پیچھے پیچھے۔ آج جہاں صفا پہاڑی ہے نا، اس کے قریب ایک مکان تھا، ایک صحابی تھے حضرت ارقم، مکان کیا تھا؟ پورا قلعہ تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہیں نمازیں ہوتی تھیں، وہیں تبلیغ ہوتی تھی، وہیں کلاس لگتی تھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہوتا تھا۔ بند ہوتا تھا اندر سے، کنڈی کھڑکائی، پہرے دار نے آ کر دیکھا دروازے سے تو عمر ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، جا کر بتایا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، عمر آیا ہے، کیا کریں؟ کھولیں کنڈی؟ حضرت حمزہ بھی اتفاق سے کھڑے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر بے فکر ہو جائیں، کھول دیں آپ، اگر تو اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہمارا بھائی ہے، خدا نہ خواستہ وہ برے ارادے سے آیا ہے تو پھر انشاءاللہ تلوار بھی اس کی ہوگی، گردن بھی اس کی ہوگی، کھول دیں دروازہ۔ آخر وہ بھی تو جرنیل تھے حضرت حمزہ بھی، کھول دیا۔ حضرت عمر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی حضرت عمر کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قمیض پکڑی، پکڑ کے کھینچی، عمر تیرے ایمان کا وقت نہیں آیا؟ یا رسول اللہ ایمان کے لیے تو حاضر ہوا ہوں، ایمان لانے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ خوشی سے نعرہ لگا، اللہ نے اسلام کو عمر عطا فرما دیا، اسلام میں انقلاب آ گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد وضو شروع ہو گیا، نماز کی تیاری شروع ہوگی۔ آج عمر کی تو پہلی نماز ہے، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ایک عبادت ہے نماز، وہ پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ ادھر ہی پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ بیت اللہ کس لیے بنا ہے؟ عبادت کے لیے بنا ہے، پھر وہاں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی قوم پڑھنے نہیں دیتی، ورنہ تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ بیت اللہ کے پاس ہم نہ جائیں۔ یا رسول اللہ پھر عمر ایمان لائے اور پھر بھی نماز اندر ہو تو پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج سرعام کعبے میں نماز پڑھیں گے، روک کے دکھائے جس مائی کے لال کی طاقت۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کے لیے بیت اللہ کو کھلوایا۔ پھر ہمیشہ کے لیے حضرت عمر موقع موقع، قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھی بن کے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر پر کیسا اعتماد ہے کہ ان کے کیسے کیسے اونچے القاب میں فضائل بیان فرما رہے۔ معراج سے واپس آئے، اگلے دن صحابہ کو فرمایا میں جنت کا معائنہ کر رہا تھا تو مجھے ایک سامنے شاندار محل نظر آیا۔ جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ یا رسول اللہ عمر کا ہے۔ واہ بڑا سونا محل ہے، اندر چکر نہ لگاتا جاؤں، دل کی اندر سے دیکھ کے آ جاؤں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ عمر بڑا غیور ہے، اندر اس کی ظاہر حوریں ہوں گی، اس کی بیویاں جو بننے والی ہیں، جب جا کے بتاؤں گا کہ میں تیرا محل اندر سے بھی دیکھ کے آیا ہوں تو کہیں اس کو غیرت نہ آ جائے، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ عمر میں تیرا محل باہر سے دیکھ کے آیا ہوں، تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ رونے لگے، یا رسول اللہ میری سعادت تھی، آپ کے قدم مبارک لگ جاتے میری جنت میں۔ خیر ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے۔ ایک دن تشریف لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک طرف حضرت ابوبکر، ایک طرف حضرت عمر، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، مسجد مدینہ منورہ کی بات، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ آج یہ منظر ہے، صحابہ کو فرمانے لگے قیامت والے دن جب میں قبر سے اٹھوں گا اس دن بھی میرا یہی منظر ہوگا، میرا ایک ہاتھ ابوبکر کے کندھے پر ہوگا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ آج جس نقشے سے میں آ رہا ہوں، قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف میں جاؤں گا تو میرا بھی نقشہ اس دن بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ ایسے عجیب و غریب فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عمر کو اللہ نے مانگا تھا
اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگیں شروع ہوئیں، فتوحات شروع ہوئیں، اور میدان صاف اور ہموار کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکدم فتنے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، اور ایسے فتنے کھڑے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ بر روئے زمین سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ حالات پیدا ہو گئے تھے، عجیب و غریب فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی نہ ہوتی تو شاید آج ہم کلمے سے محروم ہوتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے ہی عرصے میں حالات کو بالکل اسی نہج پر دوبارہ جاری کر دیا جس نہج پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ تھا جو عبور کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ صرف انہی کا کارنامہ تھا۔ پھر اب حضرت عمر کے لیے میدان صاف ہو گیا، فتوحات بڑھنی شروع ہوئیں، ادھر شام کی طرف، ادھر ایران کی طرف، ادھر بھی فتوحات، ادھر بھی فتوحات، کرتے کرتے ملک شام سارا فتح ہو گیا، بیت المقدس بچ گیا۔ سارے عیسائی جمع ہو گئے بیت المقدس میں کہ تمہارا ملک یہ ہے، اپنا مذہبی یہ مرکز بچاؤ۔ ان کے پادری کہنے لگے ہماری کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، آخری نبی کا ایک خلیفہ ہوگا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی خلیفہ ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، ہم سے یہ جائے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو کوئی لے نہیں سکتا، اس لیے ہم اس خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس وقت وہاں کمانڈر تھے، تو ان سے مذاکرات کرنے چاہے، مسلمانوں کے امیر المومنین آپ ہیں؟ کہا نہیں، میں تو خادم ہوں، ہمارے امیر المومنین تو مدینہ میں رہتے ہیں، تو آپ ان کو بلائیں، ہم ان سے دیکھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہی ہیں تو ہم لڑائی کے بغیر چابی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ بہت اچھا حضرت، آپ کے آنے سے مسئلہ لڑائی کے بغیر حل ہوتا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں آ جاتا ہوں۔ خادم کو ساتھ لیا اور پھٹے پرانے کپڑے چل پڑے آگے۔ حضرات نے استقبال کی حضرت ابو عبیدہ نے پورے لشکر کے ساتھ، اور کہا حضرت آپ دشمن کے پاس جا رہے ہیں، جنگ کی حالت میں جا رہے ہیں، عام حالات میں بھی نہیں، کوئی تبلیغ کے لیے نہیں، اور جنگ میں تو روک ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کے یہ پیوند لگے ہوئے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کو لباس ہی نہیں ملتا۔ بات بھی معقول تھی، نیا سوٹ پہن لیا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے مجھے چین نہیں آ رہا، کہ پرانے ہی کپڑے میرے ٹھیک، وہی پیوند والے کپڑے لگائے ہوئے، وہ چلے گئے۔ ہاں جی آ گئے ہمارے امیر المومنین، دیکھو ان کو۔ اب وہ کتابیں اٹھائے بیٹھے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک حدیث سنا ہوا ہے آپ کو، ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط لکھا، ہرقل، یہ حدیثوں میں بات آ رہی ہے، خط لکھا تو حضرت کل بھی خط لے کر گئے، لمبا قصہ ہے۔ وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن یقین ہو گیا تھا اس کو کہ یہ سچے نبی۔ حضرت دہیا فرماتے ہیں ایک دن مجھے علیحدہ میں ایک کمرے میں لے گیا، میرے لیے اسپیشل کھلوایا، لمبا بڑا کمرہ تھا، اس کمرے کی دیواروں کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ سارے انبیاء کی تصویریں ہم نے ہاتھ سے بنائی ہوئی، لیکن جتنے انبیاء کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں سارے دنیا سے جا چکے ہیں، آخری نبی تشریف نہیں لائے ابھی، لیکن ان کا حلیہ ہماری کتابوں میں اتنی تفصیل سے آ رہا تھا کہ ہم نے ان کی بھی یہاں تصویر بنائی ہوئی ہے کتابوں سے حلیہ دے کر۔ تو ڈھونڈو، اگر جس صاحب کا تم خط لے کر آئے ہو وہ اگر آخری نبی ہیں تو ان کی تصویر یہاں ہونی چاہیے، تصویروں میں ڈھونڈو تمہارے صاحب کی تصویر کون سی ہے۔ تو میں دیکھتا گیا، میں نے کہا یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ کہتا ہے تو نے بالکل صحیح پہچانا، یہ ہماری کتابوں کے مطابق بھی آخری نبی کی یہی تصویر ہے، یہی نبی ہیں، یہی نبی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں ان کے دائیں طرف بھی ایک شخصیت دکھائی گئی ہے، ان کے بائیں طرف بھی ایک شخصیت دکھائی گئی ہے، بتائیے کون ہے؟ حضرت سے پوچھتا ہے۔ میں نے کہا دائیں طرف والے ان کے صحابی ابو بکر کی تصویر بنی ہوئی ہے، بائیں طرف والے عمر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اتنا تفصیل سے حضرت عمر کا حلیہ آ رہا ہے پچھلی کتابوں میں کہ ان کی تصویر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وہاں بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دو آخری نبی کے وہ خلیفے ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے آخری نبی کا دین پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، حضرت عمر نہیں مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو،
جو کہے گا میں گردن اڑا دوں گا، تلوار لے کر کھڑے ہو. معاذ اللہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہو گئے تھے، ان کے پاس دلیل تھی. دلیل کیا تھی؟ کہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کو ساری دنیا پر غلبہ دیں گے. اور ابھی تو دین عرب سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، ساری دنیا پر غلبہ تو بہت دور ہے. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن بعد میں یہ بات کھلی کہ ہاتھ عمر کا اور وعدہ پورا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا کہ آپ کے دین کو غالب کریں گے، یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ سے ہی غالب کریں گے، ابو بکر اور عمر کے ہاتھ سے غلبہ دیں گے. اللہ کا وہ وعدہ ان کے ہاتھوں سے پورا ہوا ہے. تو خیر پھیلتا گئے اور اللہ نے پوری دنیا پر عمر کا ڈنکا بجا دیا اور روب بٹھا دیا. لیکن عمر کے اندر اللہ نے ایسے کمالات اور ایسے اوصاف رکھے، اتنا کچھ بلندیوں کے باوجود ان کے کمالات کو دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انسان تھے کہ فرشتے تھے، انسان تھے کہ فرشتے تھے. قرآن پاک کو کانا وقافا عند کتاب اللہ، ان کی بات لے جاتا ہے جہاں قرآن کی بات آتی تھی تو عمر فوراً سر جھکا دیتے تھے. ایک قصہ آ رہا ہے قرآن میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ایک بوڑھے عورت نے اپنی بیوی کو ایک خاص الفاظ میں جو جاہلیت کے دور میں طلاق سمجھے جاتے تھے، حقیقت میں طلاق نہیں تھے، ان الفاظ سے طلاق دے دی. اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، بوڑھے تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی. بعد میں احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا، تو وہ بھی روئیں، بیوی بھی روئی، بچے رول جائیں گے. بیوی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیں. میرے شوہر نے جذبات میں آ کر یہ الفاظ کہہ دیے، ہمارا گھر اجڑتا ہے. اب بیوی چیخ و پکار کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی تو میں بتاؤں گا. وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، یا اللہ مہربانی، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، کو حل بتائیں. کرتے کرتے اللہ نے یہ آیات اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس مائی کی بات کو سن لی جو اپنے زوج کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، اس کو کہو یہ کفارہ دے دو، یہ طلاق نہیں. یہ خاتون اوس بن صامت کی بیوی حضرت عمر امیر المومنین ہیں، ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، یہ مائی مل گئی، بازار میں مل گئی. حضرت عمر کے ساتھ ایک دو ساتھی بھی ہیں. مائی نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا، نصیحتیں شروع کر دی. او عمر، وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو جوان بچپا ہوتا تھا، لوگ تجھے عمرو عمرو کہتے تھے، باپ کے اونٹ چراتا تھا اور یہ تیری حالت ہوتی تھی، تیرے جوتے نہیں ہوتے تھے. آج اللہ نے تجھے عزت دی، امیر المومنین بنایا، پوری دنیا میں تیرا ڈنکا بج رہا ہے. خیال کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا. مائی ہے بولتی جا رہی ہے، حضرت عمر ہے سر جھکا کے کھڑے ہوئے، سر جھکا کے کھڑے ہوئے. ایک ساتھ والے کہنے لگے، ماں جی آخر عمر کا قصور آپ نے کوئی دیکھا ہے، کوئی کوتاہی دیکھی ہے؟ اتنے سخت الفاظ میں نصیحتیں کرتی جا رہی ہو، بلا وجہ کر رہی ہو. آدمی سے کوئی قصور ہوتا ہے تو آدمی ڈانٹتا بھی اچھا لگتا ہے. روکنا چاہتا حضرت عمر نے اس روکنے والے کو روک دیا. کہنے لگے تجھے نہیں پتا یہ مائی کون ہے؟ یہ مائی وہ ہے جس کی رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بات سن لی. عمر کون ہوتا ہے اس کے آگے سر اٹھانے والا؟ اس لیے جو کہتی ہے اس کو کہنے دے. عمر کی مجال نہیں ہے. جس مائی کی بات رب سن لے، عمر اس کی بات کو کیسے رد کرے گا؟ وہ بول رہی ہے، حضرت عمر بڑے ایسے سن رہے ہیں. مسئلہ بیان کر دیا حضرت عمر نے، قانون بنا دیا عدالت کا اپنے ملک کا کہ لوگ بڑے بڑے مہنگے حق مار رکھ لیتے ہیں، نکاح کے موقع پر پھر تنگ ہو جاتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں. آج کے بعد اس سے زیادہ مہر رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ قانون بنا دیا. قانون بنا کے اعلان کر کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں خاتون مل جاتی. عمر سنا ہے تو نے یہ محاکمار کے بارے میں قانون بنا دیے؟ ہاں جی بنایا ہے. تو کون ہوتا ہے قانون بنانے والا؟ قرآن کے خلاف. بھائی قرآن میں کہاں مسئلہ آ رہا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر بیوی کو سونے کا ایک ڈھیر بھی حق مہر میں دے چکے ہو، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو حق مہر واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تو فرما رہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو، اس کا مطلب یہ کہ سونے کا ڈھیر بھی حق مہر میں دیا جا سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟
مائی مجھ سے غلطی ہوگی، میری نظر اس آیت کی طرف نہیں کہ مجھ عمر سے غلطی ہوگی، وہیں سے فوراً مڑے، بندوں کو اکٹھا کیا، لوگوں میں نے ابھی قانون بنایا تھا، اعلان کیا تھا، لیکن ایک آیت کی طرف میری نظر نہیں گئی، اللہ کی ایک بندی نے متوجہ کیا ہے، میں دوبارہ اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ عمر کون ہوتا ہے؟ اللہ کی قرآن کے خلاف کوئی قانون بنانے والا۔ یہ تھا حق کو قبول کرنے کا جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے جب حکومت دی، سلطنت دی، پھر کیا صورتحال ہے؟ ساری ساری رات گشت کر رہے ہیں کہ باہر کوئی مظلوم کو بے کس نہ نظر آئے۔ باہر چلے گئے، مدینہ سے دور دور دیکھتے ہیں تو آگ جل رہی ہے، وہاں پہنچ گئے، ایک بندہ بیٹھا ہے، 2-3 بچے رو رہے ہیں، بیٹھے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، بندہ بیٹھا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، پتیلی رکھی ہوئی ہے، پانی ابل رہا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا میرے بچے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پھر یہ جو پکار آئی ہے کھلاتا کیوں نہیں ہے؟ کیسے بتائے؟ باپ ہے، آخر برا وقت آ جاتا ہے، آنسو آ گئے، کہنے لگا اب اپنا کام کرو۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، آخر چیز پکڑی ہے، بچے رو رہے ہیں، کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے، اس پتیلے میں صرف سادہ پانی ہے، میں ان کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، پک جاتا ہے تو کھلاتا ہوں، امید ہے کہ اسی طرح سے روتے روتے یہ سو جائیں گے، یہ ان کو سلانے کا ایک بہانہ میں نے بنایا ہوا، ورنہ تو کچھ ہوتا تو کون اپنے بچوں کو رلاتا ہے۔ اچھا، خیمے کے اندر سے کوئی خاتون کے کراہنے کی آواز آتی ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو اس کی آواز بند ہو گئی، کیا بتائیں؟ آپ اپنا کام کریں، آخر پھر بھی بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بس جائیں آپ اپنا کام کریں۔ پھر بھی کوئی پریشانی ہوگی گھر میں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، تو وہ مسافر کہتا ہے میری بیوی اس وقت حمل میں ہے اور بچہ پیدا ہونے کے وقت قریب ہے اور اکیلی ہے۔ اب سوچیں آپ اس مسافر پر کیا گزر رہا ہوگا، بیوی اس حال میں، بچے اس حال میں، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر وہیں سے دوڑ لگائی اور بیوی کو آ کر کہتے ہیں جنت کمانی ہے تو آج اللہ نے بڑا موقع دیا، جلدی کر، کھانے پینے کا سامان آٹا وغیرہ پیٹھ پر اٹھایا، میاں بیوی دوڑ لگائی، اس کو جا کر دیا، یہ پتیلی میں ڈال اور یہ پکا اور بچوں کو کھلا۔ اب وہ خوش ہو گیا اور کہتا ہے عمر امیر المومنین بنا پھرتا ہے، وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کس حال میں گزر رہی ہے، لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، اس کو کس نے بنا دیا امیر المومنین؟ امیر المومنین بننے کے لائق تو آپ تھے کہ آدھی رات کو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے بزرگوں عمر کو کیا پتا کہ آپ پر یہ وقت گزرے، آخر آپ کو عمر تک پہنچاتے تو عمر مدد کرتا، خیر وہ اس کو نہیں پتا کہ میری خدمت کون کر رہا ہے۔ تو کافی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس کو ایک اور بیٹا دے دیا۔ اب جب اس نے سنا امیر المومنین کا لفظ وہ کانپ گیا کہ میں تو عمر کو بہت برا کلا کہہ چکا ہوں اس کے سامنے، اور یہی خود عمر ہے، کہیں مجھے برا نہ کہہ دیں۔ تو حضرت عمر نے اس کو حوصلہ دلایا کہ جو کچھ آپ نے کہا ٹھیک کہا ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے، عمر کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی ہے تو اس مقصد کے لیے دی ہے، حکومت عیاشی کے لیے نہیں ہوتی، حکومت ہوتی ہے خدمت خلق کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ گشت کر رہے ہیں، جیسے مشہور قصہ آپ نے خطیبوں سے بھی سنا ہے، گشت کر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے، رک گئے سننے کے لیے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی پانی ملا دے دودھ میں، دودھ بڑھ جائے گا۔ اماں عمر کا دور ہے، عمر کا دور ہے، کیسے ملا دو؟ اماں کہتی ہے بیٹی ٹھیک ہے عمر کا دور ہے، آدھی رات میں عمر کون سا دیکھ رہا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے۔ واہ، بیٹی نے عجیب جملہ کہا، اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ جملہ سنا تڑپ گئے۔ صبح ہوئی، اس جھونپڑی والی مائی کے پاس پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں عمر کا بیٹا جوان ہے، آپ کی بچی جوان ہے، تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ چاہیے، ہم کلیوں میں جھونپڑی میں رہنے والے، آپ امیر المومنین، کوئی خاندان کا جوڑ ہوتا ہے رشتے کے لیے، جوڑ کوئی نہیں ہے کیسے رشتہ دے دوں؟ ہاں بس جوڑ ہے، آپ مجھے رشتہ دے دو۔ اس بچی کو بہو بنایا، گھر میں لے آئے اور گھر میں اس کو بٹھا کر کہتے ہیں بیٹی جب سارا دن میں حکومت کے کام چلا کر شام کو گھر واپس آیا کرو نا، تو میرے سامنے بیٹھ جا کر اور یہی جملہ مجھے کہا کر، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں تجھے بس یہی جملہ سننے کے لیے اپنے گھر میں لایا۔ انہی کے بیٹے، عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا قصہ ہے۔
جنگل میں جا رہے ہیں، ایک چرواہ بکریاں چرا رہا ہے، مسلمان ہے، کسی کی مزدوری پر بکریاں چرا رہا ہے، امتحان لینے کے لیے اس کو پوچھتے ہیں ایک بکری بیچنی ہے، گوشت کھانا ہے، کہا میں مالک نہیں ہوں، ملازم ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر کیسے بیچ دو؟ اللہ کے بندے، مالک کو شام کو کہتے ہیں نا بیڑیا کھا گیا تھا، تجھے پیسے دیتے ہیں، جیب میں پیسے بھی آ جائیں گے، یہیں ذبح کرتے ہیں، گوشت بھی کھلائیں گے، پیسے بھی مل گئے، بیڑیا آتے رہتے ہیں، مالک کو کہہ دینا۔ واہ! وہ غلام کیا کہتا ہے، این اللہ، اگر میں مالک کو دھوکہ دے دوں گا تو دے دوں گا، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا؟ تڑپ گیا حضرت عبداللہ بن عمر، شام کو پتہ کیا یہ غلام کس کا ملازم ہے، پتہ چلا فلاں کا غلام ہے، اس کے پاس گئے، یہ غلام مجھے چاہیے، قیمت لگاؤ، غلام کی قیمت لگائی، اس کو خرید لیا، پھر فرمایا آپ کے پاس یہ جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے نا، یہ سارا ریوڑ بھی مجھے چاہیے، وہ سارا ریوڑ بھی خرید لیا، اور اس غلام کو بلایا، تیری اس دیانت اور صداقت کا صلہ یہ ہے کہ میں تجھے خرید کر آزاد کر رہا ہوں اور سارے ریوڑ کا تجھے مالک بنا رہا ہوں۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کمالات اور اوصاف عطا فرمائے۔ اور ایک عالم کی میں نے تقریر سنی، بڑا عجیب جملہ کہا، کرامات برحق ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ پاک نے زمین کے عناصر اربع پر عمر کو حکومت عطا فرمائی۔ کتنے عناصر سے بنی مخلوق ہے؟ 4، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، 4 عناصر سے بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے 4 عناصر پر عمر کو حکومت عطا فرمائی۔ کیسے؟ مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کوڑا مارا، اور کوڑا مار کر کہتے ہیں احد کیوں ہلتا ہے؟ عمر نے تیرے پر انصاف نہیں کیا۔ بس عمر کا کوڑا لگا، 1400 سال گزر گئے، دوبارہ زلزلہ نہیں آیا آج تک۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک پیر بھائی تھے، بھائی بختیار علی صاحب، لاہور کے بڑے انجینئر تھے سرکاری طور پر، تو وہ خود سناتے تھے اپنا واقعہ، کہتے مجھے پاکستان کی حکومت نے بھیجا سعودیہ کی حکومت نے پوری دنیا سے بڑے بڑے انجینئر اکٹھے کیے، بڑی عمارتیں بنا رہے تھے، زلزلہ پروف عمارتوں کا نقشہ دو ہمیں، یہ ان کا موضوع تھا۔ تو میٹنگ شروع ہوئی، باری باری مشورے دے رہے تھے، تو میری باری آئی، تو جب میری باری ہے تو میں نے کہا کیوں پیسے ضائع کرتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، آپ کو تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے ان سے پوچھا جس دن حضرت عمر نے کوڑا مار کر زمین کو خطاب کیا تھا کہ کیوں کانپتی ہے، کیا تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد آج تک کبھی زلزلہ آیا؟ میں نے کہا عمر کا کوڑا لگا ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت تک مدینے میں زلزلہ نہیں آئے گا، آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کو نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے نہ وقت لگانے کی ضرورت۔ زمین پر حضرت عمر نے حکومت کی۔ یا کھڑے ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آواز دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ تقریر ہوتی ہے، اب میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے کوئی بے ربط بے ڈھنگی بات جس کا آگے پیچھے کوئی جوڑ نہ ہو، درمیان میں کوئی لفظ بول دو، آپ پریشان ہو جائیں گے، مولوی صاحب کا کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا، درمیان میں بے تکی بات بولنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ کچھ اور دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ حضرت علی بھی اس خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بڑے بڑے حضرات، سب کو فکر لائق ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کیسی بات کہہ دی، کیا ان کا کوئی دماغی توازن تو نہیں ہل گیا؟ بات تھی، ہو گئی، جمعہ ہو گیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت عمر یہ آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ کی زبان سے لفظ نکلا، وہ کہتے ہیں بس میرے دل میں آیا، میں نے کہہ دیا، کیوں کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد اس جنگ سے کچھ لوگ واپس آئے، انہوں نے حال سنایا کہ ہمارے اوپر بڑا مشکل کٹھن مرحلہ تھا، جنگ ہو رہی تھی، اچانک ادھر سے حملہ ہونے لگا تھا اور پورے لشکر نے حضرت عمر کی آواز سنی پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ہم پہاڑ کی طرف ہو جائے، اللہ نے ہمیں بڑی شکست سے بچا لی اور فتح عطا فرمایا۔ یہ کس نے پہنچایا؟ ہوا نے، ہوا کے اوپر حکومت، زمین کے اوپر حکومت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا بندہ آیا، مدینہ کے قریب پہاڑوں کو آگ لگ گئی ہے اور وہ پہاڑ جلتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کرتی ہوئی آگ آ رہی ہے، کہا یہ میری چادر لے جاؤ، جہاں آگ آ گئی اس کو وہاں مارو۔ اس چادر کو مارا، 1 انچ بھی آگ آگے نہیں بڑھی، جہیں تھی وہیں رک گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگ پر حکومت کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کر لیا،
مصر کو فتح کیا اور مصر کا جو مرکزی شہر بنایا فتح کرنے کے بعد اس شہر کا نام فسطاط ہے، اور فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں جب لشکر کشی کی، مصر میں داخل ہوئے، ابھی فتح سے پہلے ایک جگہ لشکر پڑاؤ ڈالا، سہارا تھا کھلا، تو وہاں خیمہ لگا دیا حضرت عمر بن عاص نے۔ اس خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لشکر پھیل گیا، فتح ہو گئی، اور اس خیمے میں دیکھا تو ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، انڈے دے دیے۔ اب حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اب یہ بیچاری یہاں انڈے دے گئی ہے، گھونسلہ بنا لی ہے، اب ہمارا کوچ کا وقت آ گیا ہے، یہ خیمہ اکھیڑتے ہیں تو یہ اس کے انڈے اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ سارا شہر وہ اکھیڑ لیا، اس خیمے کو وہ کبوتری کی خاطر لگا رہنے دیا، اس نے وہاں انڈے دیے، بچے دیے، اڑ گئے۔ بعد میں اسی خیمے کی جگہ پر آ کر اللہ نے جب فتح دے دی، مصر فتح ہو گیا تو شہر بنا لیا، اور مصر کا سب سے بڑا شہر ہو گیا، اور شہر کا نام ہی فسطاط ہو گیا، خیمہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تقریب کی تیاری شروع ہو گئی۔ تقریب کیا ہو رہی ہے؟ کہا جی ہماری ایک تقریب ہوتی ہے سالانہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بناتے ہیں، پھر اس کو دریائے نیل میں دھکا دیتے ہیں، دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس سال کے بعد ایک لڑکی دریائے نیل میں نہ ہو غرق تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اسی پر ہماری ملک کی ساری زراعت کا دار و مدار ہے، اسی لیے ہم مجبور ہیں ایک لڑکی دریائے نیل کو دیتے ہیں۔ اسلام میں تو جائز نہیں ہے اس طرح انسانی جان کا دیا، میں تو نہیں اجازت دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں کرتے۔ لوگ رک گئے، چند دنوں کے بعد پانی کم ہونا شروع ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا، آ گئے، اب دیکھیں پانی خشک ہو رہا ہے۔ آپ نے روک دیا، انسانی ضیاء ہے، لیکن اب ہمارا سارا ملک بنجر ہوتا ہے، اس کا بھی تو حل کریں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط لکھا حضرت عمر کو، حضرت یہاں یہ مسئلہ ہے، میں نے روک دیا، پانی سچ مچ کم ہونا شروع ہو گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، آپ کو حل فرمائیں۔ جواب دیا آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یہی کرنا چاہیے تھا کہ انسانی جان کا ضیاء جائز نہیں ہے، بہت اچھا کیا ہے، میں دریائے نیل کے نام الگ ایک خط لکھ رہا ہوں، میرا یہ خط اس میں ڈال دو لڑکی کی جگہ پر۔ خط کیا تھا؟ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا ایک بندہ تجھے حکم کرتا ہے کہ چل۔ سبحان اللہ۔ بس وہ خط ڈالنا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جیسے سیلاب آیا ہوتا ہے اور پانی باہر کے کناروں تک آ رہا ہوتا ہے، دریائے نیل یوں چلنا شروع ہو گیا، اور آج تک خشک نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے آگ پر حکومت کی، حضرت عمر نے پانی پر حکومت کی، حضرت عمر نے ہوا پر حکومت کی، زمین پر حکومت کی ہے۔ اللہ نے صرف انسانوں کا حکمران نہیں بنایا، گویا پوری عناصر اربع پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ سادگی اتنی، تواضع اتنی۔ عطر آ گیا، تقسیم کرنا عطر کو، کون تقسیم کرے؟ بیوی کہنے لگی میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا جب تقسیم کرتے کرتے تیری انگلیوں پر لگ جائے گا، وہ تو تیرے حصے میں زائد آ جائے گا، تو میں کیسے تجھے اجازت دے دوں کہ عمر یہ کی عدل کے خلاف؟ اللہ اکبر۔ بازار میں گئے تو ایک اونٹ بک رہا تھا، بڑا موٹا تازہ اونٹ۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا آپ کے صاحبزادے عبداللہ کا عمر ہے۔ عبداللہ یہ اونٹ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو تیرے گھر یہ اونٹ نہیں دیکھا تھا۔ کہا ابا جی 5-6 مہینے پہلے میں نے یہ اونٹ خریدا تھا، اس وقت بڑا کمزور تھا، وہ جو سرکاری چراگاہ ہے اس میں نے چھوڑ دیا تھا، 5-6 مہینے وہاں چلتا رہا، موٹا ہو گیا ہے، تو آج میں اس کو بازار میں خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے لایا۔ اچھا یہ سرکاری چراگاہ سے پلا ہوا ہے، تو پھر تو یہ تیرے حق نہیں ہے، تو صرف اتنی قیمت کا حقدار ہوگا جو اس کی اس دن پوزیشن تھی جس دن تو اس کو چراگاہ میں لے گیا تھا، اس کے اوپر والے جو پیسے ہیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ عمر کا عدل ہے، یہ عمر کا انصاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں حکمرانی فرمائی۔ حضرت عمر کے ذاتی کمالات، حضرت عمر کے ذاتی فضائل، حکومت کا طرز، یہ سب مثالی ہیں، اور آج یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن جیسے مولانا عرفان اصغر صاحب نے شروع میں ایک بات فرمائی، اب حضرت عمر کے میں نے فضائل بیان کیے، آپ کو اچھے لگے، میں نے ان کی حکومت کی کارنامے بیان کیے، آپ کو اچھے لگے، اچھا حکمران، اچھا انسان، صاحب کرامت، یہ سب ولایات ہیں اور سب بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی جو خاص امتیاز ہے وہ ایک اور چیز ہے جہاں پر آ کر اہل سنت غیر اہل سنت سے جدا ہو جاتے۔
حضرت عمر کا وہ کارنامہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 حدیثیں بیان فرمائی جو میں نے پڑھی، اور تیسری بات ایک مشہور ہے جو سب کو معلوم ہے، وہ تھی دینی مسائل کے متعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور جس کو نبوت ملنی تھی وہ میں آخری شخصیت ہوں، میرے بعد اللہ کسی اور کو نبوت نہیں دے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دے چکا اللہ نبوت، وہ اتریں گے لیکن وہ بھی اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چلائیں گے. میرے بعد اب نئے کسی انسان کو اللہ نبی نہیں بنائے گا. فرمایا اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ عمر اس قابل تھے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے. دوسری بات وہی میں بخاری شریف میں آ رہی ہے، فرمایا ہر امت میں اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے تھے جو محدث ہوتے تھے. محدث اور ہے، محدث کہتے ہیں حدیثیں پڑھنے والے، یہ محدث ہوتے تھے. میری امت میں محدث عمر ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے اللہ بولے، جس کی زبان پر رب بولے، یعنی بات اس کی ہو، الفاظ اس کے ہوں، پیچھے منشا اللہ کی ہو، ایسی شخصیت کو محدث کہتے ہیں. اب دیکھیں اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. 22 کے قریب مسائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، صاحب وحی موجود ہیں، 22 کے قریب آیات ہیں، مسائل ہیں. حضرت عمر نے رائے دی یا رسول اللہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے میرا عمر کہہ رہا ہے. ازواج مطہرات کو، عام خواتین کو پردے کا حکم نہیں تھا. حضرت عمر اصرار کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے، یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے. اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق ساری خواتین کو پردے کا حکم دے دیا. بیت اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم والا پتھر. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ بڑا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ جب طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں تو یوں کھڑے ہو جایا کریں کہ یہ پتھر بھی سامنے ہو جائے، بیت اللہ بھی سامنے ہو جائے. یہ رائے دی. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرا عمر ٹھیک کہتا ہے، اس کو بھی سامنے کر کے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانا چاہا، مصلی پر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے بدبخت، فلاں دن یہ باتیں کی تھی، اب اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یا مجھے اختیار دیا اس لیے میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا. پڑھا دیا. جو ہی فارغ ہوئے میرے رب نے قرآن اتار دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی منافق کی قبر پر نہیں جانا. میرا عمر ٹھیک کہہ رہا ہے. 22 کے قریب ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو اللہ نے تائید میں اتارا کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ ادھر رب نے تائید فرمائی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرما رہے ہیں کہ یہ عمر کے اندر نبوت والے اوصاف ہیں. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ اس کو نبی بناتے. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہدایات لیتا ہے اور مخلوق کو ہدایات دیتا ہے. اور پھر صراحتاً فرما دیا کہ عمر میری عمر کا محدث ہے، یعنی اس کی زبان سے اللہ بولتا ہے، اس کی زبان سے اللہ بولتا ہے. تو اس کا مطلب ایک اور موقع پر فرمایا، یہ تو مثبت انداز میں فضیلت بیان فرمائی. منفی انداز میں فرمایا عمر جہاں تو جاتا ہے شیطان وہاں سے گلی بھی بدل جاتی. کیا مطلب؟ عمر کے کسی فیصلے میں شیطانی اثر کا دخل نہیں ہو سکتا. عمر کی کسی بات میں شیطانی اثر کا دخل، عمر سے شیطان دور بھاگتا ہے. اس لیے جو تو فیصلہ کرے گا عمر وہ حق ہوگا، اللہ کا ہوگا. تیرے زبان پر اللہ بولتا ہے، اس لیے تیرے فیصلے کے خلاف کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ عمر نے غلط فیصلہ کیا، عمر نے غلط فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، جہاں حکمرانی کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، رفاع عامہ کے لیے بہت سارے نئے نئے کام کیے، ملک کو منظم کیا، سادگی اختیار کی، انصاف کیا، وہاں ایک کام اور کیا. وہ کیا کیا کہ ایسے مسائل جہاں بظاہر احادیث بھی دونوں طرف سے تھی اور بظاہر احادیث کے اختلاف کی وجہ سے صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اور یہ اختلاف آگے امت میں بڑے نزاع کا باعث بن سکتا تھا. کئی سارے ایسے مسائل میں
بڑے بڑے صحابہ کرام کو حضرت عمر نے جمع فرمایا اور جمع فرما کر فرمایا کہ یہ مسائل اگر یوں اختلافی رہے تو امت تقسیم ہو جائے گی، اس لیے امت کو متحد کرنے کے لیے ایک سمت پر ہم متفق ہو جائیں۔ تو کئی سارے اختلافی مسائل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاقی بنایا۔ ایک مسئلہ آتا ہے، بخاری شریف میں بھی آ رہی ہیں، دونوں طرف کی حدیثیں آ رہی ہیں، امام بخاری نے چھیڑا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آ رہا ہے۔ مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، جماع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، لیکن پانی نہیں نکلتا، منی خارج نہیں ہوتی، آدمی ہٹ جاتا ہے، بتاؤ غسل فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، دونوں طرف کی حدیث آ رہی ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، دوسری سے ہوتا ہے کہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ صحابہ میں بھی دونوں طرح کی آراء تھی، کچھ کی رائے تھی کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، کچھ کی رائے تھی کہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر صحابہ کو جمع فرمایا، بحث ہوئی، تو بحث میں رائے کسی نے یہ دی کہ یہ مسئلہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ازواج مطہرات بتا سکتے ہیں، ان سے اس مسئلے میں رجوع کیا جائے، ان سے زیادہ اس مسئلے کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ محرم مردوں کے ذریعے سے، خواتین کے ذریعے سے ازواج مطہرات سے رجوع کروایا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتایا کہ اس طرح سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حدیثیں دونوں طرف، صحابہ کی آراء دونوں طرف، ازواج مطہرات سے جواب ملا۔ حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد اس مسئلے میں اگر کسی دوسری رائے کو میں نے سنا، کوڑے کے ذریعے اس کو سیدھا کروں گا، جالتا ہوں نکالن۔ آج کے بعد کوئی مجھے اس مسئلے میں اب دوسری رائے طرف اختلاف کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ اختلافی مسئلے کو اتفاقی بنا دیا، امت میں اختلاف کو دور کر دیا۔ ایک مسئلہ، حضرت عمر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں، کیا دیکھتے ہیں؟ عشاء کے بعد لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، 2 بندے وہاں کھڑے ہیں، 5 وہاں کھڑے ہیں، 10 یہاں کھڑے ہیں، وہ 6 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ 12 پڑھ کے، وہ 8 پڑھ کے، وہ 20 پڑھ کے، یوں رکعتیں بھی ہر کسی کی اپنی ہیں، جماعتیں بھی ہر کسی کی اپنی ہیں، کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، سارے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج تو کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ چھوٹا اختلاف بڑھتا بڑھتا آگے پھیل سکتا ہے اور امت میں نزاع کا باعث بن سکتا ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ ہم ایک جماعت اور ایک تعداد پر متفق نہ ہو جائیں، تاکہ امت ایک جماعت ایک تعداد پر متفق ہو جائے۔ تو صحابہ کے مشورے سے ایک امام سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرمنا ابی، میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ہے، ان کو فرمایا آج کے بعد تم امام ہوگے اور 20 رکعت تراویحیں پڑھو گے۔ اس دن سے لے کر کرونا کے سال تک مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ایک امام کے پیچھے 20 تراویحیں ہوتی رہی ہیں، 1400 سال تک مسلسل حکومت چاہے کسی بھی مسئلہ کی رہی ہے، شافعی مسئلہ کی رہی، حنبلی کی رہی، مالکی کی رہی، حنفی کی رہی، لیکن عمر کا فیصلہ ہے کس مائی کے لال میں جرأت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے۔ کرونا آ کر 10 کا آ گیا، لیکن اس سے پہلے تک 20 تراویحیں ہوتی رہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا امت کو متحد کرنے کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مسائل میں اور کتنے مسائل تھے، دونوں طرف آراء چل رہی تھی اور صحابہ کو مشورے سے ایک رائے پر اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا اختلافی مسائل کو۔ اور پھر مسئلہ کیا ہوا؟ 4 فقہ ہیں، لیکن جہاں پر صحابہ کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، بظاہر احادیث اب دونوں طرف بھی آ رہی ہوں، جب صحابہ متفق ہو جائے تو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو کس کے واسطے سے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ وہ صحابہ ان حدیثوں کو بھی جانتے تھے، ان کو بھی جانتے تھے، دونوں حدیثیں ان کے سامنے تھیں، پھر بھی ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ تو آج ہم حدیث کو عنوان بنا کر پھر صحابہ کے خلاف چلیں اور جس امت کے اختلاف کو صحابہ ختم کرنا چاہتے تھے ہم اس اختلاف کو دوبارہ ہوا دے کر کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر فتنہ پھیلانے والی بات ہو گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی مسئلے میں صحابہ متفق ہو گئے ہوں اور 4 اماموں میں سے کوئی اختلاف کر جائے، 4 اماموں میں سے 4 فقہوں میں سے کوئی فقہ اختلاف کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اختلاف وہاں کریں گے جہاں احادیث میں بھی اختلاف، صحابہ میں بھی اختلاف باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ پھر وہاں کر ایک امام ایک رائے لے لے گا، دوسرا امام دوسری رائے لے گا۔ تو صحابہ نے جہاں اختلاف ختم کیا، فقہ نے بھی ختم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں 4 فقہوں سے امت میں اختلاف آیا ہے، امت میں اختلاف نہیں آیا، امت میں اتحاد آیا، اتحاد آیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام نے جہاں اختلاف ختم نہیں کیا
اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی امت میں چلنی چاہیے، یہ سنت بھی امت میں چلنی چاہیے، دونوں طرف چلنی چاہیے۔ اب ایک امام دونوں سنتیں کیسے چلاتا؟ تو اللہ نے ایک سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فقہ کے ذریعے چلا دی، دوسری سنت دوسری فقہ کے ذریعے چلا دی۔ اور جہاں صحابہ سمجھتے تھے کہ اختلاف امت میں نہیں ہونا چاہیے، جنازے میں تکبیریں کتنی ہوں، 4 بھی آ رہی ہیں حدیث میں، 5 بھی آ رہی ہیں، 6 بھی آ رہی ہیں، حضرت عمر نے فرمایا بھی ہم اقتداء طے کر لیں، امت میں اختلاف نہ بڑھے، مشورے سے 4 پر اتفاق ہو گیا۔ کسی امام میں اختلاف نہیں ہے کہ جنازے کی تکبیریں 4 سے کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے کسی کو، کوڑے مارو، کتنے کوڑے مارو، 80 بھی آ رہے ہیں، 40 بھی آ رہے ہیں، مختلف تعدادیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر نے پھر اکٹھا کیا، ہم ایک تعداد پر اتفاق کر لیں، امت میں اختلاف نہ ہو، 80 پر اتفاق ہو گیا، صحابہ کا اختلاف ہو گیا، مجال نہیں ہے کہ کوئی امام اختلاف کر جائے اور وہ کہے کہ ہم حدیث کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو فقہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہر بندہ بیان کرے گا، ان کی حکمرانی کے طرز کو ہر بندہ بیان کرے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کا جو امتیازی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر دیا ہے، حق وہی ہے، اس کی مخالف رائے چاہے حدیث کا سہارا لے کر بھی اگر ہوگی تو وہ حدیث تو صحابہ کے اندر بھی موجود تھی، ان کو پتا تھا، اور وہ ہوتے ہوئے دوسری طرف رائے اختیار کر رہے ہیں۔ پھر آج ہم اگر قائم کریں تو جس امت کے اختلاف کو مٹانا چاہتے ہیں ہم پھر امت کے اختلاف کو بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہ آج جو لوگ اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ امت میں نام تو یہ قائم کرتے ہیں کہ ہم اختلاف مٹانا چاہتے ہیں، حقیقت میں اختلاف نیا کھڑا کر رہے ہو۔ مجھے ایک ساتھی آئے ملے اور مجھے کہنے لگے حضرت عمر نے 20 تراویح چرکے کی بدعت نہیں جاری کر دی، بدعت نہیں جاری کر دی۔ تو میں نے سادہ سا جواب دیا، جو بھی ہے ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس میں حضرت عمر گئے، وہ بدعت ہے، وہ سنت ہے، جو بھی ہے ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس میں حضرت عمر کا محل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور جس جنت میں اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا ہے، حضرت عمر کی اتباع کر کے تابعداری کر کے ہم بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لمبے چوڑے دلائل نہیں آتے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنتی فرما دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی حق پر ہے، موت تک حق پر ہے۔ یاد رکھ، بندہ جنت میں زندہ جاتا ہے کہ فوت شدہ جاتا ہے؟ مرنے کے بعد جاتا ہے نا۔ تو جب فرمایا کہ عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد، سعید جنتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی کے ختم تک ان کی پوری زندگی جنتی ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اب تک کی زندگی جنتی، موت تک ان کی زندگی جنتی ہے۔ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں حضرات آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے، ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ آپس میں اختلاف تھا، لڑتے رہے، پھر بھی دونوں جنتی ہیں۔ ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اسی مجلس میں جنتی فرمایا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی اسی مجلس میں جنتی فرمایا، اور آج دونوں آپس میں تلواریں لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کس مائی کا لال میں جرأت ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ دوستی کا ہے یا حضرت طلحہ اور زبیر کو دوستی کا؟ وہ لڑنے کے باوجود بھی وہ بھی جنتی اور وہ بھی جنتی، ان کے اختلاف دنیاوی اختلاف نہیں تھے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ قرآن پاک، حدیث پاک، الفاظ بھی صحابہ سے پہنچے، ان کی تشریح اور ان کا مطلب بھی صحابہ کرام سے پہنچا ہے، اس لیے وہی مطلب حق ہوگا قرآن پاک کے الفاظ کا، وہی مطلب حق ہوگا حدیث پاک کے الفاظ کا جو صحابہ نے لیا ہے۔ اگر حدیث اس کے خلاف نظر آ رہی ہے، قرآن پاک کی آیت اس کے خلاف نظر آ رہی ہے، تو کہہ دو صحابہ نے جو فیصلہ کیا وہ برحق ہے، میری سمجھ میں قرآن پاک کی حدیث کی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حدیث کا انکار بھی نہ کریں اور صحابہ کرام کو بھی معاذ اللہ غلط اور جھوٹا نہ کہیں کہ وہ معاذ اللہ حدیث چھوڑ گئے تھے اور میں ان سے بڑا دیندار آ گیا اور میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا